علاج تھا۔ چوتھا علاج مختصراً شہد، شہد ہر بیماری کی شفا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، اس کو استعمال کرو، صبح و شام اس کا استعمال کرو، چاہے سیدھا شہد کھایا جائے، پانی میں ملا کے، دودھ میں ملا کے، کیسے بھی استعمال کیجئے، اس میں شفا ہے۔ ایک اور کلونجی، کلونجی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا حبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، یہ کالے دانے جو ہے نا کلونجی، اس میں دنیا کی ہر بیماری کی شفا ہے، ہاں سوائے موت کے، سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے اس کے، تو یہ استعمال کیا جائے۔ یہ تو تھے شرعی اس کے بچاؤ کے علاج کے ذریعے، لیکن ہمارے یہاں 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے۔ اچھا جی، مسجد کے اندر جمع نہیں ہونے دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، مسجد میں داخلے پر پابندی کر دی جائے۔ اچھا جی، اب مسجد میں اگر آئیں گے بھی تو پہلے تو 6 تھے، اب تھوڑے ہیں، اب دور دور ہو کے کھڑے ہوا جائے، یہ اصل میں کیا سازش ہے، یہ کیا سوچ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام تو ساتھ ملنے کو، کھڑے ہونے کو، آپ اپنے ساتھ کھڑا کرنے کو ثواب اور اس کا حکم دے رہے ہیں۔ میں بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی، ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں لیکن ان کو برا بلا مت کہتے ہیں، برا بلا نہیں کہتے۔ دیکھیں شریعت میں اگر ساتھ کھڑا ہونا کوئی برا ہوتا تو شریعت کبھی اس کو ساتھ کھڑا ہونے کو حکم ہی نہ دیتی۔ امیر غریب طبقے کو یہاں تو اکٹھا کیا گیا ہے، ایک ہی تو عمل ہے جس کے اندر سب کو برابر بنا دیا گیا ہے، کوئی بھی ہو سب نے اکٹھے ہو کے پاؤں سے پاؤں ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا ہے، اور تمہاری وہ اپنی میں اور بو ختم کرنی ہے اور تمہیں ایک دوسرے کے برابر کا کر کے دکھانا ہے، تو یہ سارا عمل ختم ہو گیا۔ اچھا 6 فٹ کے فاصلے پر اگر کھڑے ہوں گے تو کیا وہ وائرس نہیں آئے گا؟ کہتا ہے نہیں آئے گا، تو پھر جائیں گے کہاں سے؟ دروازے سے، تو دروازے کو ہاتھ کون لگائے گا؟ دروازے کو بھی تو ہاتھ لگائے گا، تو پھر وہ کدھر گیا؟ پھر کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، اچھا ہاتھ دھونے سے اتر جاتا ہے، تو سارے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بے وضو آتے ہیں، وہ تو سارے وضو کر کے آتے ہیں، تو ان کا تو اتر جاتا ہے، تو ان کو تو اکٹھے ہونے دو، ان کو تو ساتھ ملنے دو، ان کا تو سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ بار بار ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، بار بار 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ تو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں وضو کرنے کے، تو اس وقت پھر وہ وائرس کیسے آ جاتا ہے بھی اس کے ساتھ؟ اگر اس کے اندر وائرس ہے تو وہ 6 فٹ کے فاصلے پر بھی ہو تو وہ وائرس زمین پر گرے گا، تو جو دوسرا آئے گا اس کے اوپر چل جائے گا۔ بہرحال میں مسجد میں تھا تو ایک بچہ آیا، اس کا والد بھی ساتھ تھا، والد نے آ کے سلام لے لیا ادباً احتراماً، تو بچے کو بھی کہا بیٹا سلام لو، تو میں نے بھی محبت کے ساتھ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، اور میری حیرانگی کی انتہا نہیں رہی کہ وہ اس بچے کی عمر زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی، اس بچے نے آگے سے کیا کیا؟ یقین جانیے چھوٹے سے بچے نے ہاتھ ملانے سے انکار کر، بھی تمہیں یہ کس نے بتایا؟ وہ میرے ٹیچر کہہ رہے تھے ہاتھ نہیں ملانا کسی، انا للہ، یہ حقیقت بتا رہا، یہ مصافحہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ مصافحہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دیکھنے میں ہاتھ سے ہاتھ مل گیا بس، لیکن یہ ایک محبت کی علامت ہے، اخلاقی طور پر بھی ہمیں اور دینی طور پر بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وائرس کا ستیاناش اس نے مسلمان کو مسلمان سے جدا کر دیا، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل دور تک چلا گیا، آپ نے فرمایا تھا مومن مومن کے ساتھ، مسلمان مسلمان کے ساتھ، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، گناہ معاف ہو جاتے، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَن يَتَفَرَّقَا، ہاتھ چھٹنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے، گناہ دھل جاتے تھے، کہتا نا نا
اب دور ہو جاؤ. اب کیا ہے, باپ بیٹے سے سلام نہیں لے رہا, استاد شاگرد سے سلام نہیں لے رہا, امام مقتدی آپس میں سلام نہیں لے رہے, دوروں دوروں سے ایسے ایسے کر. اور سینے سے لگنا تو دور کی بات, سینے سے نہیں لگا جا رہا. محبت اور پیار, یہ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا. ادھر نماز کی بربادی کروا دی گئی, اور اب معیشت کا جنازہ بھی نکل گیا. صبح اتنے بجے دکانیں کھل سکتی ہیں, اتنے بجے بند ہو جائیں, ہفتہ اتوار کو بھی بند رہیں گے. یار یہ کیسا عجیب تماشا, یہ کیسا عجیب تماشا. وہ وائرس کیسی چیز ہے جو ساری رات بھاگتا رہتا ہے, صبح 9 بجے تک وہ چکر لگاتا رہتا ہے, اور اس کے بعد اس کے سارے معاملے ختم ہو جاتے ہیں, اور رات کو پھر وہ شام کو 7 بجے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ہفتے اور اتوار کو سارا دن ڈیوٹی کرتا ہے, اور باقی دنوں میں سارا دن چلا جاتا ہے. اور یہ عجیب ہے کہ جب ہمارے پڑوسیوں کا کوئی ایونٹ آتا ہے, ان کی کوئی مذہبی تہوار آتا ہے, تو وہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے. یہ کیسا عجیب تماشا. یہ سمجھیے یہ کیا سازش ہے کہ نہیں. اگر بیماری ہے, اگر وائرس ہے, اگر ہماری ان کو فکر ہے, اگر ہمارا خیال رکھنا چاہتے ہیں, نمازی کو بچانا چاہتے ہیں, تو کعبے کے رب کی قسم پھر وہ صبح کو بھی بچانا ہوگا, شام کو بھی بچانا ہوگا. اگر یہ بیماری ہے, اس بیماری کو کیا پتا آج ہفتہ ہے یا اتوار ہے, آج تاریخ کیا ہے, صبح ہے یا شام ہے, آج تہوار ہے یا نہیں ہے. اگر ہمارے صحیح حقیقی تہوار عیدوں کے اوپر, اور ہمارا سب سے بہترین دن جمعہ کے دن, اگر وہ سارا دن کام کر سکتا ہے, اگر وہ جمعے والے دن آ سکتا ہے, ہمارے تہواروں پر آ سکتا ہے, باوضو ہو کر, پاک صاف ہو کر, نہا کر, بندہ مومن جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں غسل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لباس تبدیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, خوشبو لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, مسواک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, وضو کر کے آتے ہیں, ساری مسجد کی علیحدہ صفائی ہوتی ہے, اور جمعے والے دن تو خصوصی صفائی ہوتی ہے. اس وقت بھی اگر وہ وہاں آ جاتا ہے اور وہ وہاں نہیں جاتا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ کالا کالا. اگر تو سارے فرامین ایسے ہوں جو عقل میں آنے والے ہوں, تو پھر بندہ سمجھتا ہے یار ان کو ہماری بڑی فکر ہے. لیکن نہیں, خدا را یہ ہمارے اوپر ایک چیز مسلط کر دی گئی ہے. اس مسلط شدہ چیز میں اندر بسا اوقات ہم مجبور ہو جاتے, بسا اوقات ہم مجبور ہو جاتے. مجبور ہونا ایک الگ بات ہے, اگر ہمارے سے وہ مجبوری کے طور پر کوئی ایسے اقدام کروائیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں. لیکن ہر بندہ اپنی اپنی حالت میں خود مختار ہے. جتنی جتنی طاقت ہو ان باتوں سے بچیے. وہ شرعی احتیاطیں, وہ شرعی تدبیریں, وہ شرعی علاج, ان سب کو بجا لائیے. لیکن یہ جو کام ہے اس سے ذرا دور رہیے. اب کیا ہے, تعلیمی ادارے نہیں کھل سکتے, ٹھیک ہے, دین بھی گیا دنیا بھی گیا, دین بھی گیا دنیا بھی گئی. دنیا کے تعلیمی اداروں کا تو حرج ہوا ہی ہوا, لیکن دینی تعلیمی اداروں کا کس قدر حرج ہوا. یقین جانیے, میں کل ایک ایسے آدمی سے ملا جو 8 سال تک قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہا, اور پھر وہ 8 سال تک مدرسے میں بیٹھ کر پڑھاتا رہا. تو میں نے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے گلیوں میں سائیکل کے اوپر چھابڑی رکھ کے میں پھل بیچ رہا ہوں. کیا ہے, مدرسہ بند ہے, بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. یہ رزق حلال میں کوئی قباحت نہیں, یہ اس کی بہت اعلیٰ کام ہے. اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, رزق حلال کمایا, یہ اس کی بہت اعلیٰ خوبی ہے. لیکن یہاں تک کسی وجہ سے پہنچایا گیا نا کہ علماء کو اس طرح دنیا کے سامنے اس طرح مجبور کر دیا. اور پھر کیا ہے کہ آپ دیکھیں, وہ مسجد, وہ قرآن, وہ تلاوت, وہ احادیث جن کو پڑھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دم کروانے سے شفا ہوتی ہے اور یقیناً ہوتی ہے, ان بچوں کو قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا. اور یہ سازش ہے, ابھی تھوڑی دیر کے لیے روکا ہے, پھر ایک وقت اللہ نہ کرے
آگے آئے تو تھوڑی دیر زیادہ کے لیے روک دیا جائے، اللہ نہ کرے پھر اور پھر ان سب کو ختم کر. اور یہ سازش ہے. اگر ان کے سارے اسمبلی ہال میں بیٹھ کر ان کے اجلاس ہو سکتے ہیں اور ان کی دعوتیں ہو سکتی ہیں، اور آپ تو مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا گل کھلائے جا رہے تھے اس سخت ترین لاک ڈاؤن کے اندر بھی، اگر ان کے سارے ہو سکتے ہیں تو یہ دینی مدارس کے کیا طلبہ نہیں پڑھ سکتے؟ اور آپ جانیے جو سکول کے بچے ہیں نا، جس نے 9th پڑھ لی، اب وہ 10 میں ہے، اس کو 9th آئے یا نہ آئے اس کا کوئی فکر نہیں. ہمارے اپنے بچے، میرے مدرسے کے 150 بچے جو قرآن حفظ کر رہے تھے، کسی کے 18، کسی کے 22، کسی کے 24 سپارے ہوئے تھے، لاک ڈاؤن کر دیا. اب ہم نے دوبارہ ان بچوں کو بلایا، یقین جانیے سوائے چند کے سب کو پیچھے سے قرآن بول چکا ہے. اور اب ہم پریشان ہیں کہ ان بچوں کو پہلے 2-3 سال لگا کر یہاں تک پہنچایا، اب آگے پڑھائیں کہ پیچھے پڑھائیں. سکولوں کا حرج ہوا، لیکن وہ حرج جو ہمارے مدارس کا ہوا وہ کسی اور کا نہیں ہوا. قرآن یاد رکھنا ہے نا، جتنا پڑھا ہے پیچھے سے یاد رکھنا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ یہ قرآن ذہن سے اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے جیسے ایک اونٹ ہے باندھا ہوا ہو، اس کی اگر رسی کھول دو تو فوراً بھاگ جاتا ہے. پڑھتے رہو تو قرآن ذہن اور دل میں رہتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دو تو یہ ذہن اور دل سے نکل جاتا ہے. تو بچے ہیں. یہ دینی، دنیاوی، اخلاقی، معاشرتی ہر لحاظ سے اس کا بہت بڑا نقصان ہے اور یہ فتنہ ہے. بہرحال اپنی بات کو میں اس کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ آپ آئندہ ابھی بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حالے بھی ان کل کھولنا کہ نہیں کھولنا. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ 10 محرم گزر چکا ہے. پہلے بھی جب مسجدوں میں نمازوں کی اجازت ملی تھی تو وہ ایک خاص وجہ سے ملی تھی کہ وہ ایک جلوس نکلا تھا. تو اب بھی ذرا تھوڑی سی نرمی ہے تو ایک خاص وجہ سے، لیکن اس کے بعد پھر زیادہ سختی. آپ جتنی طاقت ہو، شرعی جو علاج ہے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ساتھ شہد، آپ دعائیں پڑھیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کلونجی کا استعمال کریں. یہ چیزیں ہمارے لیے شرعی علاج کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. باقی نماز میں جتنا ممکن ہو سکے مل کر کھڑے ہوں، سلام لیں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں. یہ یقین کر لے کہ یہ وائرس اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایکٹیو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو لگ جائے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں لگے گا. اس کی ایک مثال دے کے پھر میں دوسرا فطرہ بھی بیان کرتا ہوں. وہ آپ نے مجھ سے زیادہ جانا ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن کئی بھائیوں کو نہیں بھی علم ہوگا. یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں نا ایک خبر آئی تھی. یہ ایک تجزیہ نگار تھا جو ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتا تھا، بہت زیادہ احتیاط کرتا تھا، انتہا درجے کی احتیاط. اس نے خود اپنا بتایا تھا. کہتا ہے ملازم ہے، گھر بڑا ہے، دروازے 2 ہیں، ایک چھوٹے دروازے سے گزرتے ہیں. کہتا ہے پورے گھر کو میں نے لاک ڈاؤن کیا ہے. گھر کے اندر سے کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی باہر نہیں جا رہا. صرف میں ایک باہر جا رہا ہوں یا میرا ملازم. کہتا ہے میں جب آتا ہوں تو دروازے سے، ایک علیحدہ دروازے سے نکلتا ہوں. پیچھے ہمارا گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک پیچھے الگ تھلگ ہمارا ایک واش روم ہے. اگر میں باہر جاتا تو سیدھا واش روم میں جاتا، کپڑے بھی اتار دیتا جو کپڑے باہر پہن کے گیا، غسل بھی کرتا، نیا لباس پہنتا، خوب نہا دھو کے غسل کر کے پھر اپنے کمرے میں جاتا. باہر سے جو سبزی سامان وغیرہ لے کر آتا وہ گاڑی کی ڈگی میں پڑا رہنے دیتا. ان کے کہنے کے مطابق کہ اتنی دیر کے بعد وہ جراثیم ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو میں اتنی دیر تک اس سامان کو گاڑی کی ڈگی میں رہنے دیتا، اس کے بعد نکالتے، پھر اس کو اچھے طریقے سے دھوتے، گھر میں استعمال کرتے. اتنی زیادہ احتیاط شاید ہی کسی نے کی ہو. تو کہتے ہیں اس کے باوجود مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو کرونا ہو گیا. یہ حقیقت ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ
کسی کو باہر نہیں، خود بھی پہلے آئے، ادھر گئے، گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ ساری چیزیں وہاں رکھی اور ان کے پورے شیڈول کے مطابق کہتا ہے پھر بھی کرونا ہو گیا۔ تو بات وہ سچی ہو گئی جو 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو بیماری لگے گی، نہیں ہوگی تو نہیں لگے گی۔ بس بات یہی ہے، اپنے دلوں کو بڑا کریں، حوصلہ بڑھائیں، ان کے اس جال سے بچیں اور یہ ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو لگے گی، نہیں مرضی ہے تو نہیں لگے گی۔ اگر لگ جائے تو علاج کریں، اگر خدا نہ خواستہ، میں نہیں کہتا ایسا ہو، لیکن اگر ہو جائے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دیتا ہے اور یہ اس کے اخروی انجام کے اعتبار سے بہترین چیز ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو آج کل کا فتنہ چل رہا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرہ بازی ہے۔ آپ جانتے ہیں تحفظ بنیاد اسلام بل پاس ہوا تھا، اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا۔ تحفظ بنیاد اسلام ایک بل تھا جو پیش کیا گیا اسمبلی کے اندر، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اسمبلی کے اندر یہ پیش کیا گیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ اہل بیت، خصوصاً سیدنا حسن، حسین، علی رضی اللہ عنہم، فاطمہ الزہرا، ام کلثوم، رقیہ، زینب رضی اللہ عنہم، نبی علیہ السلام، ان کے ازواج مطہرات اور ان کی آل، یہ سارے اہل بیت اور تمام صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا ضروری ہے۔ یہ تحفظ بنیاد اسلام کا خلاصہ ہے۔ ان سب کے نام کے ساتھ کیا لکھنا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اس میں کوئی برائی ہے؟ یہ سب کے نام کے ساتھ کیا لکھنا ہے؟ رضی اللہ عنہ، بس یہ خلاصہ ہے۔ اگر نہیں لکھو گے تو پھر اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ ہوگا، سزا ہوگی۔ یہ بل جب گورنر صاحب کو اجازت لی گئی کہ کیا صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ دیں، کیا صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ دیں، یہ اجازت لی جا رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے اور قرآن مجید میں 20 مرتبہ کہا ہوا ہے، تو کیا یہ کہہ دے؟ یہ اجازت لینی تھی اسلامی جمہوریہ میں۔ بہرحال اجازت لینے کے لیے گئے تو پھر پیچھے سے کہہ دیا گیا کہ گورنر کیا، گورنر کا باپ بھی اس کے اوپر سائن نہیں کر سکے گا، کہ ضرور کہنا ہے، اور نہیں ہوئے، اور پھر نہیں ہوئے، اور یہ بل پاس نہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ رضی اللہ عنہ ضرور کہو، نہیں کہو گے تو تمہیں سزا ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ہوا جس کا ڈر تھا، جس کے لیے یہ بنایا جا رہا تھا کہ لوگ صحابہ کا ادب اور احترام کریں، انہوں نے اس کو کھل کر بیان کیا اور کہا کہ وہ بی بی جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام جنتی عورتوں کی سردار تھی، ہم تو ان کو اپنی اماں جان سمجھتی۔ جو مسلمان نہیں سمجھتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ آئے اور آ کر پھر انہوں نے 40 آیتیں اپنے حق کی پڑھی، تو جو حق نہیں مانتا وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ کیا ہو گئی؟ نعوذ باللہ کافر ہو گئی۔ اب یہ اصل مسئلہ کیا تھا اور جو ہمارے معاشرے میں آج بات پھیل چکی وہ کیا ہے؟ اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے سوشل میڈیا پر اس کے حق میں آواز اٹھائیں۔ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا و علیہ السلام خاتون جنت ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ جس طرح ایک والد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ اس کی اولاد میں وراثت بن کے کیا ہوتی ہے؟ تقسیم ہوتی ہے نا، ہمارے والدین کی اس طرح ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے پاس جو جائیداد تھی باغ فدق، تو انہوں نے کہا مجھے اس میں سے حصہ دے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ بیٹی فاطمہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحیح بخاری میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کا خاندان مجھے اپنے خاندان سے زیادہ محبوب ہے۔
میں ان کا ادب احترام کرتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بڑھ کر کرتا ہوں۔ لیکن بیٹی فاطمہ، دوسری بات یہ ہے، میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے ہی سنا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ اولاد اہل بیت سے محبت کس وجہ سے ہے؟ کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ والے ہیں، ان کے گھر والے، ان کی وجہ سے ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے بیٹی کہ جب انبیاء فوت ہوتے ہیں نا، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتی ہے۔ باقی سارے انسان جب فوت ہوتے ہیں ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن انبیاء کے احکامات ذرا علیحدہ ہیں، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ صدقہ ہوتی ہے۔ جیسے کئی مسئلوں میں فرق ہے، ہر آدمی جہاں فوت ہوگا اس کو وہاں سے اٹھا کر قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، وہ جس جگہ فوت ہو ان کو وہاں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ مسلمان کو زیادہ سے زیادہ بیک وقت کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ 4۔ لیکن نبی علیہ السلام کی کتنی تھی؟ 9 بیویاں تھیں۔ یعنی آپ کا امت سے تھوڑا سا فرق بھی موجود ہے، کئی معاملات میں فرق موجود ہے، بے شمار مثالیں۔ یہ 2 مثالیں۔ تو فرمایا بیٹی اس مسئلے میں بھی فرق ہے، عام مسلمان فوت ہو تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام یا کوئی پہلا بھی نبی فوت ہو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ صدقہ ہوتی ہے۔ تو بیٹی اس وجہ سے آپ کو اس کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا، بلکہ ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ صدقہ۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اب اس جواب میں غلطی کیا ہے؟ انہوں نے تو حدیث کے اوپر عمل کیا نا۔ نعوذ باللہ اب اس مسئلے کو اتنا بڑا بنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کی وجہ سے ابو بکر کافر ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک ہمارا پڑوسی اس کو کافر کہہ رہا ہے اور دوسرے پیچھے والے اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور مسلمان ابھی سوئے پڑے ہیں کہ پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ۔ کس شخصیت کو جو روئے زمین پہ پوری دنیا میں اول سے لے کر آخری انسان تک ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پوری انسانیت، صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات آگے چلاتا۔ ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام کو اپنوں سے ڈر تھا یا دشمنوں تھے؟ کفار سے، مشرکین مکہ کے دشمنوں سے ڈر تھا یا نہیں؟ ڈر تھا۔ آپ چھپ کر نکلے یا نہیں؟ چھپ کر نکلے۔ تو ساتھ کس کو لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اگر نعوذ باللہ ان کا ہی ایمان نہیں ہے تو پھر پیغمبر کس کے ہاتھوں جا رہے؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ ان کی تلاش میں نکلے، نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ نبی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے غار میں کس نے پہنچایا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور جب وہ کافر بھی وہاں کنارے تک پہنچ گئے تو کون رویا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ وہ کھڑے ہیں۔ اس وقت قرآن آیا تھا، اور اس قرآن کے جملوں کے اوپر غور کرو، کیا عظیم جملے۔ ثانی اثنین، 2 تھے، صرف 2۔ اذ ہما فی الغار، غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، وہ پیغمبر اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، قرآن ان کو صحابی کہہ، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہمارے کہا تو صرف اپنا نہیں کہا۔ قرآن کے ایک اور مقام کو اگر آپ پڑھیں نا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے فرعون سے نجات کے لیے، قبطیوں سے نجات کے لیے، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، دوڑے سمندر کے پاس پہنچ گئے۔ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ آگے جاتے ہیں تو تب بھی مرتے ہیں، پیچھے آتے تب بھی مرتے ہیں۔ موت آ گئی نا ظاہری طور پر، پیچھے سے دشمن اور آگے سے سمندر، تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا،
ان معی یا ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، تانوں کچھ نہیں ہوندا۔ جملوں پر غور کرو، موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہونے کی نسبت صرف اپنے اکیلے کی طرف کی، ان معی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ تمہیں پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اور نبی علیہ السلام نے غار میں کہا اے ابو بکر پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمارے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ کہا اور اللہ کو بھی ان کے ساتھ کہا۔ تو جن کے ساتھ اللہ ہو، کیا وہ کافر نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا؟ صحابہ کی عظمت کا پھریرا لہرانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمانیات میں شامل ہے۔ یاد رکھو، اگر ایک صحابی کو بھی کافر سمجھ لو گے، تمہارے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ دین تمہارے تک کس نے پہنچایا ہے؟ نبی علیہ السلام تو مکے اور مدینے یعنی حجاز اور سعودی عرب سے باہر گئے ہی نہیں۔ عراق میں کون پہنچا؟ ایران میں کون پہنچا؟ شام میں کون پہنچا؟ فلسطین میں کون پہنچا؟ ہند میں کون پہنچا؟ سندھ میں کون پہنچا؟ پوری دنیا کے اوپر یہ قرآن اور حدیث لے کر کون پہنچے؟ اگر پہنچے تو صحابہ پہنچے۔ نعوذ باللہ اگر یہ کہا جائے ایمان نہیں، تو پھر تو وہ سارا یہ قرآن ہی نہیں، حدیث ہی نہیں۔ آج ان کے ایمان پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، ان کے اوپر تبرہ کی جا رہی۔ ہمارا حق یہ ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس فیس بک اور واٹس ایپ ہے، آپ اس کے اوپر صحابہ کی عظمت کی باتیں شیئر کریں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو شیئر کریں اور بتائیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو سچا قرآن سمجھتے ہیں، اس حدیث کو سچی حدیث سمجھتے ہیں، جس کے اوپر عمل کر کے جنت کی تلاش کرتے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو پھر ان کو بتانے والے صحابہ بھی سچے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر اپنے ایمان کی خیر منا۔ یہ بھی پہلا حربہ تھا کرونا والا، اب دوسرا فتنہ، یہ بھی آج کل ہوا دے رہا ہے۔ فتنوں کے دور میں آخری بات یہ ہے، علماء کے ساتھ تمسک یہ ضروری ہے۔ علماء کے ساتھ جس وقت تک تمہارا رابطہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تم سیدھے رستے پر نہیں رہ سکو گے۔ کیوں؟ ہمیں پورے قرآن کا صحیح فہم اور احادیث تک صحیح رسائی نہیں ہے۔ تو جس طرح اپنے جسمانی بیماری کے مشورے ڈاکٹر سے کرتے ہو نا، حکیم سے کرتے ہو، تو یہ ایمان کے مسئلے کے مشورے یہ ایمانی ڈاکٹر سے کرنے ہوں گے، روحانی ڈاکٹر سے کرنے۔ اگر اس سے کٹ جاؤ گے تو تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ علماء سے رابطہ رکھو، قرآن اور تے مسجد چ لکھیا ہوندا ہے کہ سلام نہیں کرنا، تے وہ مولوی صاحب بھی کہندے نے اچھا یہ گل سمجھو، مولوی صاحب نوں پوچھ لو گے نا، وہ کہنے کر لو۔ اصل میں نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات کو ذرا مینٹین رکھنے کے لیے یا پریشان کن معاملات میں، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو بھی سمجھیں۔ یہ ایک ایسے مسائل ہیں کہ لکھ دو نا کہ بغیر ماسک کے داخلہ ممنوع ہے، ہر دکان تے لکھے ہے، تو روک دا، انہوں پتہ ہے گاہ کہے گا پیسے دے گا، باہر لکھا ہوتا ہے بغیر ماسک کے داخلہ، وہ بس ایک قانونی کارروائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، علماء کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں، میں نے مختصر کی تھی، علماء سے رابطہ رکھو ضرور، لیکن علماء کی وہ بات آپ کے ہاں حجت ہے جو دلیل کے ساتھ ہو۔ علماء سے رابطہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہر بات کو فالو کرتے جاؤ اور مانتے جاؤ۔ آپ علماء سے مل کر یہ پوچھیں
آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ ہمارے قرآن مجید میں موجود ہے یا یہ بات ہمارے نبی علیہ السلام کے فرامین میں موجود ہے؟ اگر وہ آپ کو حوالہ دے، ریفرنس نے آپ دیکھیں تو پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ علماء ایک ذریعہ ہیں آپ کو صحیح شریعت تک پہنچانے کا۔ اصل جو بات آپ نے ماننی ہے وہ قرآن اور حدیث کی ماننی ہے۔ اصل جو ماننی ہے وہ کس کی ماننی ہے؟ میری نہیں، قرآن اور حدیث کی۔ بس یہ ذریعہ کہ آپ کو ذرا جلدی لا کر دے سکتے ہیں۔ علماء کے ساتھ رابطے کا مطلب یہ ہے ان کے ذریعے سے اصل جگہ تک پہنچا جائے اور اصل جگہ کو تلاش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ ہاں اس طرح کا کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ ویسے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں، لیکن اگر ماسک لگا کر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی۔ تو ویسے جو ہے نا، ماسک کی بھی گل سن لو، وہ ماسک لگایا ہے تو انہوں لا کے جیب چھپا لیا، انہوں لا کے پھر لا لیا، تو وہ ہاتھوں کو تو لگ گیا، جیب کو لگ گیا، اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں۔ بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، لا کے ایک کپڑے لایا، پھر لا کے دوسرے کپڑے لایا، لا کے جیب چھپایا، لا کے پھر اس کے ساتھ اتارتے ہیں نا، اتارتے ہیں نا کہ نہیں اتارتے وہ، تو پھر وہ تو زیادہ جراثیم لگ جاتے ہیں۔ یا تو ہر مرتبہ یہاں سے پکڑ کے اتار کے پھینک دے، جب بھی لگایا اتارا اور پھینک دیا، یہ میرا خیال ہے۔ وہ تو میں نے کئیوں کو دیکھا 3 مہینے رہ کے ماسک لایا، جیسے وہ لگا نہیں، وہ چھوٹا سا پنکھا بھی لگا ہوا ہے، تو وہ یہ ایک بہرحال کوئی اگر کرتا ہے تو شرعی لحاظ سے نماز ہو جائے گی، اس میں آپ اس کے اوپر نماز نہ ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ منہ ڈانپنے والی، منع کرنے والی کوئی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ منہ ڈانپ کر نماز پڑھنے کے منع والی کوئی روایت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر ثابت بھی، پہلی تو بات ہے وہ پکی ہے ہی نہیں، اگر ہو بھی نا تو پھر عام حالات اور خاص حالات کا کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو اگر مجبوری کے تحت ایک آدمی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر سخت فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ جی ہاں، یقیناً آج ایک بڑی غلط فضا پیش کی جا رہی ہے۔ جو باقی صحابہ کا دفاع کرتا ہے اس کو یزیدی کہا جا رہا ہے۔ ایک تقسیم کی جا رہی ہے، نہیں، حسینی اور یزیدی، جو اہل بیت کو ایک الگ کیٹیگری میں ڈالا جا رہا ہے اور باقی صحابہ کو ایک الگ کیٹیگری میں ڈالا جا رہا ہے۔ جو باقی صحابہ کا دفاع کر رہا ہے اس کو یزیدی ٹولے میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کو ناسبی کہا جا رہا ہے، اور جو اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے اس کو حسینی ٹولے میں ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی حسینی ہیں اور ہم ہی صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ کوئی مسلمان اہل بیت کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، جو منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ خام خواہ کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ جو دوسرے صحابہ کو مانتا ہے وہ یہ شو کروایا جا رہا ہے کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، حالانکہ یہ تو نہیں ہے۔ اہل بیت واقعتاً عام صحابہ سے اعلیٰ ہیں، یہ حقیقت ہے، عام صحابہ سے اعلیٰ ہیں اہل بیت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ کو چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ اعلیٰ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ اعلیٰ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ اعلیٰ، علی رضی اللہ عنہ اعلیٰ ہیں باقی سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کو ادنا سمجھ کے چھوڑ دیا جائے، نہیں۔ اسی طرح سارے صحابہ ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ تقسیم کرنا شرارتی اور فرقہ واریت والے لوگوں کا کام ہے۔
تو یہ ان کی بات غلط ہے نا. جب ٹوٹل صحابہ کی بات ہوگی تو اہل بیت بھی اس میں شامل ہوں گے, اہل بیت بھی اس میں شامل ہوں گے. جب اہل بیت کی بات ہوگی تو واقعتاً ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ جزوی الگ الگ فضیلتیں الگ ہیں. ایک ہوتی ہے مجموعی فضیلت, ایک ہوتی ہے الگ الگ جزوی فضیلت. جیسے اس کی مثال یہ ہے, 3 سوال آپ نے اور میں نے حل کیے. ایک سوال کے آپ کے 10 نمبر ہیں, دوسرے میں آپ کے 5 نمبر ہیں, اور تیسرے میں پھر 5 ہیں. کل کتنے نمبر ہو گئے؟ 20. دوسرے کے 8 اور 8 ہو گئے, 8 اور 8 نمبر. مجموعی اعتبار سے 8 والا اوپر ہوا, لیکن وہ 10 والے جس میں آپ کے 10 ہے وہ جزوی اعتبار سے اس سوال میں آپ اس سے اوپر ہوئے, لیکن مجموعی اعتبار سے وہ آپ سے افضل ہوا. اس طرح جزوی اعتبار سے صحابہ کو کچھ فضائل ایسے ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نہیں ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کے ایسے فضائل ہیں جو ابو بکر میں نہیں ہیں, حضرت عثمان کے ایسے فضائل ہیں جو ابو بکر میں نہیں ہیں, حضرت علی کے ایسے فضائل ہیں جو ابو بکر میں نہیں ہیں, حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے ایسے فضائل ہیں جو ابو بکر میں نہیں ہیں رضی اللہ عنہ. یعنی جزوی فضائل میں واقعتاً کبھی کوئی شامل ہے اور دوسرا شامل نہیں ہے, لیکن مجموعی فضیلت کے اعتبار سے ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. ہاں یہ بات ہے, جب اہل بیت کی بات ہوگی تو صرف اہل بیت آئیں گے, باقی صحابہ نہیں آئیں گے. لیکن جب کلی صحابہ کی بات ہوگی تو صحابہ بھی آئیں گے, اہل بیت بھی آئیں گے. تو جزوی فضیلت کو دیکھ کر کلی فضیلت دے دینا یہ ان کی غلطی ہوگی. سمجھ آئی؟ ہاں لوگ کرتے ہیں ایسا, لیکن یہ ان کی کیا ہے؟ غلطی ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم کیا کریں, جتنی طاقت ہے اپنی آواز اٹھائیں, دوستوں کو بتائیں, ساتھیوں کو بتائیں, آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کا پرچار کریں. یہ ہر آدمی کا نا لیول الگ الگ ہے اور ذمہ داری بھی الگ الگ ہے. آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں, جو اس سے بڑا لیول کا ہے وہ جو کچھ, جیسے ہماری ذمہ داری ہم آپ کو بتائیں, ہم جگہ جگہ جا کے صحابہ کی فضیلت بتائیں, اور پھر آپ کی ذمہ داری جو آپ کا لیول ہے. ہر آدمی اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرے. یہ اسلام کا دفاع ہے, شریعت کا دفاع ہے, اور حقیقت میں قرآن اور حدیث کا دفاع ہے. ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے, لیکن انداز اچھا ہو, گالی نہ ہو. پڑوسی کو, ساتھی کو جو ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی آپ گالی نہ دیں, انداز اچھا ہو, طریقہ کار اچھا ہو. نہیں, سب کے لیے. بھائی کا سوال ہے علیہ السلام صرف اہل بیت کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اسی تے نماز چ کہنے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہمارے اوپر بھی سلام ہو, ہمارے لیے بھی سلام ہے, اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. اور جب ایک دوسرے کو ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ کم ہے, تم سامنے ہو, علیہ ہے جو غائب ہو. تو یہ عام مسلمان کو بھی السلام علیکم کہا جاتا ہے. اگر کوئی مجھے سلام بھیجے نا, جو کہتا ہے یار وہ فیصل آباد ہو تیرا دوست ہے, سلام کہندا سی, اسی جواب میں کیا کہتے ہیں؟ شریعت بھی کہتی ہے علیکہ و علیہ السلام, علیہ السلام. تو اسی طرح صحابہ پر بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے, تمام صحابہ پر کہا جا سکتا ہے, کوئی حرج والی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن صرف اہل بیت سے خاص کرنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت